بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کے اندر جو چھوٹی سی میم بنی آتی ہے اس میم کا کیا قاعدہ ہے، اس میم کا کیا رول ہے۔ اب آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن پاک کے اندر اخفاء ہم نے کیسے کرنا ہے، اخفاء کا کیا قاعدہ ہے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جو لفظ اخفاء ہے نا، یہ خفیہ سے نکلا ہے، یہ عربک زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، انگلش میں جسے کہ ہم کہتے ہیں ہائڈ کرنا، چھپانا، پوشیدہ کرنا، ہائڈ کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں اخفاء، ٹھیک ہے۔ لیکن کس کو چھپانا ہے؟ نون ساکن کی آواز کو چھپانا ہے اور تنوین کی آواز کو چھپانا ہے۔ نون ساکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون کے اوپر جزم آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لفظ تنوین ہے اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ لفظ تنوین ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ہم کہتے ہیں تنوین۔ نون ساکن اور تنوین کے اوپر اخفاء کرنا ہے، مطلب نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہم نے چھپانا ہے۔ اب تیسرا کوسچن ہے کب چھپانا ہے؟ جب بھی پورے قرآن پاک میں جب بھی نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف حلقی کا مطلب ہوتا ہے ایسے حروف جو ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں، کلیئر ہو گیا۔ یہ 6 حروف آتے ہیں اس میں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اگر نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی یا پھر حروف ادغام، ادغام کا مطلب ہوتا ہے مدغم کرنا، مطلب ملا دینا۔ ادغام کا ٹاپک انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اپلوڈ میں کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا کہاں پر ادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حروف ادغام میں 5 حروف آتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں یرملون، حروف یرملون، ایک لفظ بنا دیا گیا ہے یہ رے میم لام واو نون کو ملا کے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اگر نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف ادغام یا پھر حروف اقلاب، حروف اقلاب میں صرف ایک ہی حرف آتا ہے اور وہ ہے با کا، کلیئر ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ کب ہم نے اخفاء کرنا ہے۔ نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے جو 6 حروف ہیں اور حروف ادغام کے جو 6 حروف ہیں اور حروف اقلاب میں جو ایک حرف با آتا ہے، اگر یہ آگے ان میں سے کوئی حرف نہ آئے، کن کے آگے؟ نون جزم والی کے بعد اور تنوین کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی بھی ایک بھی حرف آگے نہیں آتا تو وہاں پر ہم نے اخفاء کرنا ہوتا ہے، مطلب وہاں پر نون ساکن کی آواز کو یا پھر تنوین کی آواز کو ہم نے چھپا کر پڑھنا ہوتا ہے، کلیئر ہے۔ آپ آسان الفاظ میں ایسے بھی میں کہہ سکتا ہوں، اگر حروف حلقی جو ہیں 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اور حروف ادغام میں بھی 6 حروف ہیں اور حروف اقلاب میں ایک حرف ہے، اگر میں ان حروف کو سائڈ پہ کر دوں، باقی جو حروف بچتے ہیں وہ 15 لیٹرز بچتے ہیں، 15 حروف بچتے ہیں جو ان حروف کے علاوہ ہیں۔ میں اس طرح سے بھی اس کو ڈیفینیٹ کر سکتا ہوں کہ اگر نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آگے آ جائے گا تو وہاں پر اخفاء ہوگا۔ آپ ایسے بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ایسے بیان کر لیں کہ اگر نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے، ٹھیک ہے، کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء کرنا ہے، یا آپ ایسے کہہ لیں، یا پھر آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اگر نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف ادغام اور حروف اقلاب میں سے کوئی حرف نہ آئے تو وہاں پر اخفاء کرنا ہے، کلیئر ہو گیا۔ اب اس طرح سے ہوتا ہے، اخفاء کے اندر ہم کرتے اس طرح سے ہیں کہ نون ساکن جو ہوتا ہے نا، اگر وہاں پہ اخفاء ہونا ہے تو ہم وہاں پہ نون کے اوپر ہم ہولڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم غنہ خفیف بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، نون کی آواز کو چھپاتے ہیں۔ کہاں پہ؟ آدھا ہم ناک کے اندر چھپاتے ہیں، آدھا ہم منہ کے اندر چھپاتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، لفظ ہے کلو من، من نون کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، کیا نون جزم والی کے بعد یہ جو 15 حروف میں نے آپ کو بتائے ہیں
ان 15 حروف میں سے کوئی ایک بھی حرف آگے ہے؟ بالکل ہے، طا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نون جزم والی کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آگے آ جاتا ہے وہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں غنہ کروں گا، نون کی آواز کو چھپاؤں گا، کیسے؟ کُلُوا مِن طیبات، دوبارہ دیکھیں، کُلُوا من طیبات۔ اب کتنا اس کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، کتنی دیر رکنا ہے ہم نے اس کے اوپر؟ 2 یا 3 سیکنڈ تک، کلیئر ہے۔ دوبارہ دیکھیں، کُلُوا من، نون کے اوپر جزم ہے، تو قاعدہ کیا ہے؟ نون جزم والی کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آگے آ جاتا ہے وہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہوتا ہے، وہاں پر ہم نے ہولڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، من نون کے اوپر جزم ہے، آگے وہ جو 15 حروف میں نے آپ کو بتائے تھے ان میں سے جو ہے وہ طا آگے آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، من طیبات، کُلُوا مِن طیبات، کلیئر ہے۔ اس کے بالکل آگے آ جائے، یہاں پر لفظ ہے وما ظلمونا ولکن، یہاں پر بھی ولکن نون کے اوپر جزم ہے، اور جو میں نے 15 لیٹرز آپ کو بتائے ہیں، 15 حروف بتائے ہیں، ان میں سے کاف آگے آ گیا ہے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا، ولکن کانوا، تو یہاں پر بھی ہم اخفا کرتے ہیں۔ یہ میں نے مثالیں دے دی ہیں آپ کو نون ساکن کی، کہ نون ساکن کے اوپر اخفا کب ہونا ہے؟ اگر نون ساکن کے بعد 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آگے آ جائے تو وہاں پر اخفا کرنا بنتا ہے۔ غنہ خفیف مطلب خفیہ غنہ ہم کریں گے، اس کے اوپر ہولڈ ہم کریں گے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں تنوین کی۔ یہاں پر لفظ ہے علی کل شیء، اب حمزہ کے نیچے 2 زیر ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ حمزہ کے نیچے تنوین ہے۔ تنوین کے بعد کون سا حرف آیا ہے؟ وہ جو 15 حروف میں نے آپ کو بتائے تھے ان میں سے قاف آ گیا ہے تنوین کے بعد۔ تو قاعدہ اس طرح سے تھا کہ نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آگے آ جاتا ہے تو ہم نے وہاں پر اخفا کرنا ہے، مطلب غنہ خفیف ہوگا، وہاں پر ہم ہولڈ کرتے ہیں 2 یا 3 سیکنڈ تک۔ جیسے یہاں پہ میں پڑھوں گا علی کل شیء قدیر، شیء قدیر، شیء قدیر۔ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، یہاں پر لفظ ہے من خیرن، را کے نیچے آ گئی ہے تنوین، اور را کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو 15 حروف آپ کو بتائے گئے ہیں ان میں سے تا آگے آ گیا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے، من خیرن تجدوہ، خیرن خیرن تجدوہ، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اگر نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف ادغام اور حروف اقلاب ان میں سے کوئی حرف آگے نہیں آتا، مطلب کیا ہے؟ اگر ان کو سائڈ پہ کیا جائے جو 15 حروف باقی بچتے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آگے آتا ہے وہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہوتا ہے، مطلب وہاں پر ہم نے غنہ خفیف مطلب غنہ کرنا ہے، ہولڈ کرنا ہے، ناک کے اندر اور منہ کے اندر آواز کو 2 یا 3 سیکنڈ کے لیے روک کے رکھنا ہوتا ہے، اس کو ہم اخفا کہتے ہیں۔ اخفا، اس اخفا کا نام غنہ خفیف بھی ہے اور اس کا نام اخفاء حقیقی بھی ہے، کلیئر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ یار اس کو تو ہم غنہ بھی کہتے ہیں، غنہ یہ نہیں ہوتا، غنے میں اور اخفاء میں فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ غنہ ٹوٹلی جو ہے ناک کے بانسے کے اندر ہم آواز کو روکتے ہیں، ناک کے اندر ہم آواز کو روکتے ہیں مکمل طور پہ غنے کے اندر، اور جب بھی آپ غنہ کر رہے ہوں تو آپ نوٹ کریں، جیسے یہاں پہ دیکھیں ان اللہ، نون کے اوپر تشدید ہے تو نون کے اوپر غنہ ہونا ہے، اس کی آواز اس طرح سے نکلے گی ان اللہ، ان، ٹھیک ہے۔ اس کے بالکل آگے آ جائے شیئن، یہاں پہ اب اخفا ہوگا، یہاں پہ آواز اس طرح سے نکلے گی شیئن، شیئن، ٹھیک ہے۔ اس میں تھا ان، اس میں ہے ان،
غنّے کے اندر یہ ہوتا ہے، آپ کبھی نوٹ کرنا ہو آپ نے، جب آپ غنّہ کر رہے ہوں تو اپنی نوز کو بند کر لیں اپنے دونوں فنگرز کے ساتھ، تو آواز بالکل خاموش ہو جائے گی۔ جیسے میں اس کو پڑھتا ہوں ان، جب میں غنّہ کر رہا ہوں تو تب میں اپنی نوز کو بند کر لوں، ان، تو آواز مکمل طور پر خاموش ہو جائے گی، آواز پھر نہیں نکلے گی۔ ثابت ہوتا ہے کہ غنّے کی پوری آواز ہمارے ناک سے نکلتی ہے، کیونکہ جب میں ناک کو بند کرتا ہوں تو آواز بالکل بھی نہیں نکلتی۔ لیکن اخفاء میں ایسے نہیں ہے، اخفاء میں ہے کہ آدھی آواز ہمارے منہ میں ہم روک کے رکھتے ہیں اور آدھی آواز کو ہم اپنے نوز کے اندر روک کے رکھتے ہیں۔ اگر ہم نوز کو پکڑ بھی لیں پھر بھی کچھ حد تک آواز نکلتی ہی نکلتی ہے، جیسے کہ علی کل شیء۔ اب میں اگر میں نوز کو پکڑ بھی رہا ہوں آواز پھر بھی نکل رہی ہے، علی کل شیء، لیکن غنّے کے اندر ایسا نہیں ہے، اور غنّہ ہوتا ہے نون کے اوپر تشدید آ جائے، لیکن اخفاء ایسے نہیں ہوتا۔ اخفاء ہوتا ہے نون کے اوپر جزم ہو اور آگے جو 15 حروف میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے۔ ایک یہ فرق ہو گیا، اور ایک فرق جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ غنّے کے اندر مکمل طور پہ آواز ہمارے ناک کے اندر ہم روک کے رکھتے ہیں، لیکن اخفاء کے اندر کچھ حصہ آواز کا ہم اپنے نوز میں روک کے رکھتے ہیں اور کچھ حصہ ہم اپنے منہ کے اندر روک کے رکھتے ہیں۔ یہ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ اس ویڈیو کے بعد جو ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ اسی ٹاپک کا پارٹ 2 ہوگا، وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے، پھر آپ کو مکمل طور پہ ٹاپک سمجھ میں آئے گا۔ ایک چیز یہ ہوگی، اس کے بعد آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے جب آپ کمنٹس کرتے ہیں آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹ باکس میں کہ کہاں کہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس طرح سے بتانا ہے کہ سورت کا نام یہ ہے، اس آیت کے اندر اخفاء ہو رہا ہے، آیت نمبر یہ ہے، سورت کا نام یہ ہے، آیت نمبر اتنے میں اخفاء ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ایک مثال آپ نے مجھے لازمی دینی ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کو واقعی سمجھ میں بات آ گئی ہے۔